ایسی عبادت جو کہیں نہ ہو سکے۔ ایک شخص نے کوئی قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ اب جب اس کی وہ بات پوری ہو گئی تو اسے سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ بالآخر وہ امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ حضرت میں نے تو ایسی قسم اٹھا لی تھی، کیا کروں؟ فرمانے لگے کہ تم جاؤ اور حرم میں جا کر لوگوں کو منت کرنا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور تم اکیلے طواف کر لینا۔ جب تم طواف کر رہے ہوگے تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ دنیا میں یہ عبادت اور کہیں نہیں ہو رہی، یہ عبادت صرف یہیں ہوتی ہے۔ ایک اندھے کو حجاج کی دھمکی۔ حجاج بن یوسف ایک شخص تھا اس امت میں جو بہت زیادہ سخت طبیعت رکھتا تھا اور جو اس کے دل میں بات آتی تھی اس کو کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مطاف کے اندر بیٹھ کر ایک اندھا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے، مجھے روشنی عطا کر دے۔ وہ حجاج جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، او اندھے، تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ پوچھا کون؟ کہنے لگا حجاج بن یوسف۔ وہ تو گھبرا گیا۔ حجاج نے کہا، دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے چند چکر باقی ہیں، میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اور ساتھ ہی ایک سپاہی بھی متعین کر دیا کہ اندھا بھاگنے نہ پائے۔ خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب اندھے کا حال ہی عجیب ہو گیا۔ دعا مانگتا تھا کہ پہلے تو میں بینائی کا سوال مانگتا تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ اس طرح تڑپ پر اس اندھے نے دعا مانگی کہ اس کے طواف ختم ہونے سے پہلے اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، قیامت تک یہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے رہتے تو تمہیں بینائی کبھی نہ ملتی، کیونکہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، دل حاضر نہیں تھا۔ اب جب تمہیں جان کی فکر ہوئی کہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے، اب تم نے تڑپ کر دعا مانگی، اور جو بندہ اس مطاف میں تڑپ کر دعا مانگے اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اپنی دولت پر ناز نہ کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حج کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے۔ یہ واقعہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حج کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے اور وہ اللہ کا بندہ اتنا امیر تھا کہ خود کہتا تھا مجھے اپنا حساب کرنے میں 1 مہینہ لگے گا کہ بینکوں میں پیسہ کتنا ہے۔ اس نے حج کا انتظام کیا اور یہاں پر بڑے بڑے ہوٹل میں کمرے بک کروایا، پھر اس نے ایک لیموزین کرائے پر لی۔ حج کے پورے دنوں کے لیے وہ ہوٹل کے نیچے کھڑی رہی، کہیں مجھے یا میری بیوی کو کہیں آنا جانا ہو تو کام لگے، اور مقامی عرب بندے کو اس نے پورے حج کے دنوں کے لیے نوکری پر رکھا کہ میں آپ کو اتنے 1000 ریال دوں گا، اتنے دن آپ میرے ملازم رہیں۔ ڈرائیور بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ایک سیکٹری بھی اس نے رکھ لیا۔ کہتا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پانی کی طرح پیسہ بہاؤں گا، مجھے حج پہ تو مشقت ہی نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بہتر ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، کیوں مصیبت میں پڑے ہو؟ تم لیول بڑھاتے جاؤ گے، اللہ بھی لیول بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے کہا جی نہیں، اور وہ اپنے ساتھ پیسے بھی بینک میں اتنے ٹرانسفر کر کے آیا کہ میرے خیال میں اسے 100 بندے حج کر سکتے ہوں گے۔ اپنی طرف سے اس نے پورے انتظامات کر لیے۔
اللہ کی شان دیکھیے، حج ہی کے دنوں میں ایک دن مجھے اس کا فون آیا کہ میری بیوی گم ہو گئی۔ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، نیک خاتون ہے، وہ کیسے گم ہو سکتی ہے؟ اس نے تو پہلے آدھا درجن حج کیے ہیں۔ کہنے لگا جی گم ہو گئی، چلو ڈھونڈو بھائی، پورے حرم میں ڈھونڈ رہا ہے، پھر پولیس والوں سے رابطہ، پھر فلاں سے رابطہ، کہیں کچھ پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ اس بندے نے پیسے دے کر مکہ مکرمہ ٹی وی پر بھی اعلان کر دیا۔ ٹی وی کے اوپر اعلان ہوا، کسی کو پتہ ہو تو بتاؤ۔ پولیس والوں کو کہا، حتیٰ کہ اپنے رسوخ کے ذریعے اس نے گورنر مکہ سے رابطہ کیا، اس کے ذریعے اس نے پوری پولیس کو پیغام بھجوایا۔ 2 دن اس کو رونا پڑا، اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہو گئیں سوج کر۔ بار بار مجھے کہتا کہ میرا کیا بنے گا، میری بیوی، میرے بچے۔ بار بار مجھے کہتا کہ میرا کیا بنے گا، میری بیوی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری زندگی۔ میں اسے کہتا کہ میں نہیں کہتا تھا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، 2 رکعت پڑھو، اب اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھوائی۔ ابھی دعا کر کے اٹھا ہی تھا کہ اسی وقت اسے کال آئی کہ فلاں اسپتال سے آپ کی بیوی کا فون ہے۔ ہوا یہ بیوی نے گرمی میں کئی طواف کیے۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ایک جگہ پر آ کر بیٹھی تو وہیں پر وہ بے ہوش ہو گئی۔ سن سٹروک جس کو کہتے ہیں، لو لگنا، وہ ہو گیا۔ اور چونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا، کارڈ نہیں تھا، اس کو پولیس والوں نے ایمبولینس میں ڈلوا کر کہیں دور ہاسپٹل میں بھجوا دیا۔ وہ پھر 1-2 دن میں جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تب جا کر اس کے خاوند کو اطلاع دی۔ کہتا تھا کہ حضرت آج میں نے زندگی کا ایک بہترین اصول سیکھا کہ بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، پیسہ آتا ہے تو بندہ خدا بن بیٹھتا ہے۔